بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں رانا عزیر ہوں۔ ناظرین، اس وقت براہ راست جنگ کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ جنگ اپنے حتمی مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، کیونکہ فوجی عدالتوں کا معاملہ تھا اور ٹرائل ہو چکے تھے، صرف سزائیں سنانا باقی تھیں اور معاملہ سپریم کورٹ پاکستان میں پھنسا ہوا تھا کہ سپریم کورٹ پاکستان وہاں سے فیصلہ دے گی تو فوجی عدالتوں میں یہ کیس آگے چل سکے گا اور جو ملزمان ہیں ان کو سزائیں دی جا سکیں گی۔ تو آج ایک بہت بڑا ایٹم بم چلایا گیا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک بار پھر سے آئین اور قانون پر شب خون مارا ہے۔ پاکستان میں آئین کو پیروں تلے روند دیا گیا ہے تو کہنا غلط نہیں ہوگا۔ میں کچھ بڑی خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان سے بڑی خبر ہے کہ 6 ججز کو نے جو خط لکھا سپریم جوڈیشل کونسل کو، آج اس کا پہلا نذرانہ پیش کیا گیا کہ نظام اب گھٹنے نہیں ٹیکے گا، بلکہ نظام اب غنڈہ گردی پر اتر چکا ہے، نظام بدماشی پر اتر چکا ہے اور یہ چودھری ریاست جو ہے اس سے پاکستان کی عوام کو اپنے جو ہے اس کو کچلنا ہی کچلنا، اس کا فیصلہ ہو گیا۔ سب سے پہلی خبر پر آج ہم نے بات کرنی ہے کہ آج سائرن بج اٹھے، فوجی عدالتیں لگ چکی ہیں، فیصلہ ہو چکا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک بہت بڑا فیصلہ آج سامنے آیا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے، آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں، اور وہ شدید تپ چکے ہیں، وہ غصے کے اندر آئے ہیں اور فیصلہ اور بال ان کے ہاتھ میں گئی ہے، فیصلے کی بال ان کی کورٹ پہ پہنچا دی گئی ہے اور یہ فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کیا گیا۔ آرمی چیف کے حوالے سے بڑی اہم ترین خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ جی ایچ کیو سے جناب طبلہ جنگ بچ چکا ہے اور پھر عمران خان اور پوری پی ٹی آئی کو اب سزائیں ہونے جا رہی ہیں، وہ بھی فوجی عدالتوں سے۔ اس حوالے سے اہم ترین تفصیلات آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، آپ سب کو پتہ ہے کہ پچھلے 1-1.5 سال سے جو پاکستان میں ظلم اور بربریت کی انتہا کرتی گئی، یہاں پر بچوں کے اوپر ظلم ہوا، عورتوں پر ظلم ہوا، بڑوں پر ظلم ہوا، سیاستدانوں کے اوپر ظلم ہوا، صحافیوں کے اوپر ظلم ہوا، ارشد کو قتل کر دیا گیا، ضلع شاہ کو قتل کیا گیا، عمران خان پر گولیاں چلا دی گئیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آج تک ان قاتل اور ذمہ داران کو کٹہرے میں لا کر نہیں کھڑا کیا گیا۔ یہاں سے لوگوں کو، صحافیوں کو گھروں سے اٹھایا گیا، اغوا کیا گیا، گرفتار کیا گیا۔ آج تک ان اغواکاروں کا ہمیں پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کون اغواکار تھے جو ہمارے گھروں پر رات کے اندھیرے میں ریڈ کیا کرتے تھے۔ جناب، یہ ساری صورتحال تو آپ کے سامنے ہے اور پھر آپ نے دیکھا کہ پہلے انہوں نے زبانیں بند کرنے کی کوششیں کی کہ صحافیوں کی زبانیں بند کر دیں گے، میڈیا کی زبانیں بند کر دیں گے، سیاستدانوں کی زبانیں بند کر دیں گے، عوام کو نہیں بولنے دیں گے، اور اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا کہ لوگوں کو گھروں سے اٹھایا گیا، اغوا کیا گیا، صحافیوں کو اغوا کیا گیا۔ تو آج ایک اور بڑی خبر ہے کہ وفاقی کابینہ نے صحافی عمران ریاض، سمیع ابراہیم سمیت 24 افراد کے نام ای سی ایل میں شامل کرنے کی منظوری دے دی ہے، یعنی کہ ہمارے نام اب ای سی ایل میں ڈال دیے گئے ہیں، ہم ملک کو نہیں چھوڑ سکتے، یعنی کہ ملک چھوڑ کر جائیں گے تو ہمیں ڈی پورٹ کر دیا جائے گا، وہاں سے بتایا جائے گا کہ جناب آپ کا نام ای سی ایل میں، آپ ملک چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ جب ہم ان سے پوچھیں گے کہ جناب ہمارا آپ نے نام ای سی ایل میں کیوں ڈالا ہے، تو ان کا ایک ہی جواب ہوگا کہ ہائر اتھارٹیز کی جانب سے ڈالا گیا ہے۔ یہ ہائر اتھارٹیز پاکستان میں کون ہے آپ سب کو پتہ ہے کہ کون ہے، یہ نامعلوم لوگ آپ سب کو معلوم ہو چکے ہیں۔ یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ اب صحافیوں کو پاکستان میں رکھا جائے گا اور یہ خوف ان میں یہ ہے کہ کہیں باہر جا کر جو ہے میجر عادل راجہ، وجاہ سعید خان جیسے کی طرح جو ہے بولنا شروع نہ ہو جائے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ میجر عادل راجہ جو ہیں وہ پاکستان کے لیے غدار ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ وہ غدار ہیں کیونکہ ہمارا جینا مرنا پاکستان کے اندر ہے، پاکستان میں ہمارا یہ فوج بھی ہماری ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس کے خلاف پروپیگنڈا کریں، لیکن حق اور سچ کی بات تو کرنی چاہیے، حق اور سچ کے ساتھ تو کھڑا ہونا چاہیے۔ قرآن کا فیصلہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر لکھ دیا کہ حق اور باطل کی جنگ میں حق نے ہمیشہ جیتنا ہے، باطل تو ہے ہی مر مٹنے والا۔ جب میرا ایمان یہ ہو جائے گا تو ڈیفینیٹلی میرا یقین جو ہے اللہ پر ہوگا، میرا یقین کسی طاقتور شخصیت کے اوپر نہیں ہوگا۔ تو خیر جناب، یہ 24 افراد کا نام جو ہے ای سی ایل کے اندر ڈال دیے گئے ہیں اور اس کی وزارت داخلہ کی جانب سے منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ محسن نقوی جیسا غلیظ اور یزید شخص وزارت داخلہ میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ہوتے ہوئے پاکستان کے اندر جو ہے وہ انصاف مل جائے، ہو نہیں سکتا۔ اور پھر دوسری جانب جناب قومی اسمبلی میں ابھی تک اپوزیشن لیڈر جو ہے اس کو نہیں بنایا جا رہا۔ اپوزیشن لیڈر باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کی تو عمر ایوب صاحب ہیں کہ وہ وزیر اعظم کا الیکشن ہار گئے تھے تو ڈیفینیٹلی وہ اپوزیشن لیڈر ہوتے، لیکن ابھی تک قومی اسمبلی کے اسپیکر نے اپوزیشن لیڈر کا انتخاب نہیں کیا۔ یہ جان بوجھ کر جو ہے وہ اس معاملے کو لٹکایا جا رہا ہے۔ تو قومی اسمبلی میں ابھی تک جو ہے وہ قائد حزب اختلاف کی تقرر کے معاملے پر حکومت اور سنی
اتحاد کونسل میں تنازع حل نہیں ہو سکا۔ سنی اتحاد کونسل کو اپوزیشن لیڈر کا عہدہ دینے کی متنازع معاملے کے حل کے لیے وزارت قانون سے بھی رائے طلب کر لی گئی ہے، اور حکومت کا یہ کہنا ہے کہ سنی اتحاد کونسل پارلیمانی پارٹی نہیں ہے، اس لیے انہیں اپوزیشن لیڈر کا عہدہ نہیں دیا جا سکتا۔ سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے کوئی ایک رکن کامیاب نہیں ہوا۔ پشاور ہائی کورٹ نے بھی اپنے فیصلے میں قرار دیا ہے کہ سنی اتحاد کونسل پارلیمانی پارٹی نہیں ہے، اور سنی اتحاد کونسل کے سربراہ سعد احمد رضا نے بھی اپنی پارٹی کے فورم سے نہیں بلکہ آزاد حیثیت میں الیکشن میں حصہ لیا تھا۔ اور حکومت کا کہنا ہے کہ قومی اسمبلی رولز کے آرٹیکل 5 میں قائدین حزب اختلاف کی تقرری تفصیلات بیان کی گئی ہیں، اور معاملے میں اسپیکر کو حتمی فیصلے کا اختیار حاصل ہے۔ قومی اسمبلی رولز میں اپوزیشن لیڈر کی تقرری کے لیے کوئی مخصوص میعاد مقرر نہیں ہے، اور جناب یہ ایک پوری ساری چیزیں ہیں کہ سنی اتحاد کونسل چونکہ الیکشن نہیں جیتی تو لہٰذا ہم ان کو اپوزیشن لیڈر کا عہدہ نہیں دے سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی سازش پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ کی جا رہی ہے، یعنی کہ ملک میں یہ ایک منی مارشل لا ہے، اور یہ شہباز شریف کی حکومت نہیں ہے، یہ زرداری کی حکومت نہیں ہے، یہ مریم نواز کی حکومت نہیں ہے، یا پھر یہ کسی اور جماعت کی حکومت نہیں ہے، بلکہ کسی اور کی حکومت ہے۔ جناب وہ کہا جاتا تھا نا کہ جو شریف نے کہا تھا کہ بظاہر یہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے، بظاہر یہ جو ہے وہ شہباز شریف کی حکومت ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے، بظاہر یہ بلاول بھٹو کی حکومت ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے، بظاہر مریم نواز پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے، پس آئینہ آپ سب کو پتا کہ کون لوگ ہیں۔ تو جناب اب یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے فوجی عدالتوں کا معاملہ تھا۔ عمر عطا بندیال صاحب نے فوجی عدالتوں کے خلاف فیصلہ سنا دیا تھا، اور اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا تھا، اور بتایا گیا تھا کہ کسی سویلنس کا ٹرائل آپ فوجی عدالتوں کے اندر نہیں کر سکتے، یہ خلاف قانون ہے اور یہ کھلم کھلا آئین کے خلاف ورزی ہے۔ پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو یہ چیمپئن بنا پھرتا تھا جمہوریت کا، آئین کا اور قانون کا، اس جمہوری چیمپئن نے پاکستان میں آئین کو اپنے پیروں تلے روند دیا، اور آئین کو پیروں تلے روندتے ہوئے یہ شخص لمبا لیٹا اور اس نے آئین کو پھر بیچ ڈالا، اپنی قلم کو بیچا، انصاف کو بیچا، اور ایک بہت بڑی مسند پر بیٹھا چھوٹی قد کا شخص اس سے پاکستان میں جو ہجانی کیفیت برپا کی، اس کے سب سے بڑے ذمہ دار چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں۔ تو آج ایک تو ملاقات ہونے جا رہی ہے شہباز شریف کی اور چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی، اور یہ ملاقات اس وقت جاری ہے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اور اب اس ملاقات کے فوری بعد دوبارہ سے فل کورٹ یعنی کہ ججز کی اہم ترین میٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے تمام ججز بیٹھیں گے اور اس پر بات کی جائے گی کہ جو خط لکھا گیا ہے 6 ججز کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اس پر جو ہے وہ تبادلہ خیال ہوگا، اس کے حوالے سے کوئی فیصلہ ہوگا، اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی جائے گی، اور وہ تحقیقاتی کمیٹی جو ہے تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کرے گی۔ اب جناب فوجی عدالتوں کی طرف آ جاتے ہیں کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو سزائیں ہونے جا رہی ہیں، اور فوجی عدالتوں جو ہے اس کو بحال کر دیا گیا ہے۔ آرمی چیف جنرل آصف علی صاحب اس کو تپ گئے ہیں، اور جی ایچ کیو سے ایک بہت بڑا اعلان جنگ ہوا، ایک بہت بڑا اعلان ہوا۔ یہ جناب آپ کے سامنے تمام ڈیٹیلز رکھنے جا رہا ہوں۔ فوجی عدالتوں میں سویلنس کے ٹرائل کے خلاف آج انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کو محفوظ فیصلہ سنانے کی مشروط اجازت دے دی ہے، یعنی کہ فوجی عدالتیں جو ٹرائل مکمل کر چکی ہیں جن ملزمان کا، ان کا فیصلہ وہ دے سکتی ہیں، یعنی کہ پاکستان میں فوجی عدالتوں کو بحال کر دیا گیا ہے، پاکستان میں ان کی جو موجودگی ہے اس کو ایکسپٹ کیا گیا ہے کہ جناب ہاں آپ بھی انصاف کر سکتے ہیں، آپ بھی بات کر سکتے ہیں، آپ کی عدالتوں کے اندر ٹرائل ہو سکتا ہے۔ یہ خلاف آئین ہے، یہ قانون کے خلاف ورزی ہے، یہ آئین کے خلاف ورزی ہے کہ آپ کسی سویلن کا ٹرائل فوجی عدالتوں کے اندر نہیں کر سکتے ہیں۔ تو خیر جناب جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 6 رکنی لیجر بینچ نے اس کیس کی سماعت کی، اور ذرائع کے مطابق جناب آغاز کے دوران ہی اٹارنی جنرل نے کہا کہ خصوصی عدالتوں سے 15 سے 20 ملزمان کو رہا کیے جانے کا امکان ہے، اور اٹارنی جنرل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ بریت اور کم سزا والوں کو رہا دے کر رہا کیا جائے گا، اور مجموعی طور پر 105 ملزمان فوج کی تحویل کے اندر موجود ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ ملزمان کی رہائی کے لیے 3 مراحل سے گزرنا ہوگا، اور پہلا مرحلہ محفوظ فیصلہ سنایا جائے گا، دوسرا مرحلہ اس کی توثیق ہو گئی، اور تیسرا مرحلہ کم سزا والوں کو آرمی چیف کی جانب سے رعایت دینا ہوگی، یعنی کہ آرمی چیف جو ہے وہ سزاؤں کی توثیق دیں گے، آرمی چیف جنرل آصف علی صاحب جو ہے وہ خود ہی سزاؤں کو کم کریں گے، ان کے پاس اختیار موجود ہوگا۔ لیکن نژاد احسن صاحب سینئر قانون دان ہیں، انہوں نے یہاں پر کہا کہ فوجی عدالتوں میں جو ٹرائل ہو رہا ہے، جو ٹرائل ہو چکا ہے، اس میں تو آرمی چیف جنرل آصف علی صاحب تو موجود نہیں تھے، نہ وہ انہوں نے فیصلہ سنا، نہ انہوں نے ٹرائل سنا، تو وہ کیسے اس ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے اوپر فیصلہ کر سکتے ہیں؟ یہ ایک غیر آئینی فیصلہ ہوگا۔
انہوں نے بہت بڑی بات کر دی ہے کہ جناب یہ ایک غیر آئینی فیصلہ ہوگا کہ آرمی چیف اگر یہ فیصلہ کرتے ہیں تو اٹارنی جنرل نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ خصوصی عدالتوں کو محفوظ فیصلہ سنانے کی اجازت دی جائے۔ اس پر جناب جسٹس امین الدین نے ریمارکس دیے کہ اگر اجازت دی بھی جائے تو اپیلوں کی حتمی فیصلے سے مشروط ہوگی۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے کہ جنہیں رہا کرنا ہے ان کے نام بتا دیں۔ اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ جب تک خصوصی عدالتوں کے فیصلے نہیں آ جاتے ہم نام نہیں بتا سکتے۔ جن کی سزا 1 سال ہے انہیں رعایت دے دی جائے گی۔ اور کمرہ عدالت میں موجود جناب بیرسٹر افداد احسن نے اٹارنی جنرل کی بات سن کر مایوسی ہوئی، اور فیصل صدیقی نے کہا کہ اگر یہ ملزمان عام عدالتوں میں ہوتے تو اب تک باہر آ چکے ہوتے۔ اس میں جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ آپ مقدمات انسداد دہشت گردی کی عدالت میں بلوانا چاہتے ہیں، اور انسداد دہشت گردی کی میں تو 14 سال سے کم سزا ہے ہی نہیں۔ اور فیصل صدیقی نے کہا کہ انسداد دہشت گردی عدالت ہوئی تو اب ملزمان کی ضمانتیں ہو چکی ہوتی اور انہیں مقدمات میں تو کوئی شواہد موجود ہی نہیں ہے۔ اور جسٹس شاہد وحید نے استفسار کیا کہ ایف آئی آر میں کیا دفعات لگائی گئی ہیں، اور اٹارنی جنرل نے بتایا کہ ایف آئی آر میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور انسداد دہشت گردی کی دفعات جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں۔ اور جسٹس شاہد وحید نے کہا کہ پھر ہم ان ملزمان کو ضمانتیں کیوں نہ دے دیں، ہم ان ملزمان کو سزائیں کیوں نہ معطل کر دیں۔ اٹارنی جنرل نے استفسار کیا کہ سزائیں معطل کرنے کے لیے پہلے سزا سنانی ہوگی اور ضمانت تب دی جا سکتی ہے جب عدالت کہے کہ قانون لاگو نہیں ہو سکتا۔ پھر ہم سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کو جو ہے وہ محفوظ فیصلہ سنانے کی مشروط اجازت دے دی ہے کہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کے اوپر دیکھیں گے۔ اور پھر اپریل کے آخری ہفتے تک جو ہے وہ سماعت کو ملتوی کر دیا گیا ہے، یعنی کہ 1 مہینے کے لیے جو ہے وہ اس میں لمبا وقفہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد جو اپیل ہے یا پھر دوبارہ سماعت ہے وہ اپریل کے آخری ہفتے میں سپریم کورٹ پاکستان سنے گا۔ اور پھر اٹارنی جنرل نے یقین دہانی بھی کروائی ہے کہ کم سزا والوں کو قانونی رعایتیں جو ہیں وہ دی جائیں گی، اور فیصلہ سنانے کی اجازت جو ہے اپیلوں پر حتمی فیصلے سے مشروط ہوگی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ افراد جو عید سے پہلے رہا ہو سکتے ہیں ان کو فوری طور پر عید سے پہلے رہا کر دیا جائے گا۔ جناب ساری صورتحال ہے کہ اب عمران خان یا ان کے لوگوں کو فوجی عدالتوں سے سزائیں ہونے جا رہی ہیں۔ ان کا بھانجا فوجی عدالتوں کی گرفت کے اندر ہے، عباد فاروق جو ہیں وہ فوجی عدالتوں کے اندر ان کا مقدمہ چل رہا ہے، احسان نیازی صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے بھانجے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال ہے کہ آگ پھیل رہی ہے، اور یہ اگر فوجی عدالتوں سے فیصلے آ جاتے ہیں تو پھر پاکستان کے اندر ایک قانونی جنگ ہوگی، اور ایک اور غیر آئینی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ سپریم کورٹ کی ہوتے ہوئے، یعنی کہ سپریم کورٹ نے اپنا ہاتھ کھڑا کر لیا کہ جناب ہم آپ کو انصاف نہیں دے سکتے، ہم یہاں پر انصاف کے حوالے سے فیصلہ نہیں کر سکتے، تو لہٰذا فوجی عدالتیں جو ہم اس کا معاملہ دیکھیں گی، اور فوجی عدالتیں پاکستان کے اندر انصاف کریں گی۔ دنیا کی کسی کنٹری کے اندر نہیں ہوتا، یا ڈیموکریٹک کنٹری کے اندر ایسا فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ فوجی عدالتیں جو ہیں کسی سویلین کا ٹرائل کر سکیں، لیکن پاکستان کے اندر ہوتا ہے، اور یہ پاکستان ہے، اور اس کا اللہ حافظ ہے۔ اب تک لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس چینل پر لازمی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔